کراچی پشاور مر چکے ہوتے اور یہاں بندر اور خنزیر ناچ رہے ہوتے، اس کو دعائیں دو جو مسجد نبوی میں پیڑ پہ پتھر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بھوک کی شدت ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا، پاؤں میں جان نہیں، اتنی بھوک آئی کہ کھڑے ہونے سے عاجز ہو گئے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے۔ اوپر سے ابو ہریرہ آ گئے، یا رسول اللہ مالی اراک جالسن، آپ کیوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا، ابو ہریرہ یہاں کچھ نہیں گیا، بھوک نے گرا دیا۔ ہاں، اس کے رات ساری رات کے سجدوں نے، وہ ساری رات کے رونے نے، رات کو رو رہے، یا رب اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے اللہ جو میرا اتباع کرے وہ میرا ہے، وہ تو میرا ہے، اسے تو پار لگا دے، ومن عصانی، اور جو میرا نافرمان ہے تو مہربان ہے، عذاب دے، معاف کر، تیری مرضی۔ اور اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو ان کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تو معاف کر، تو عزت والا ہے، تو حکمت والا ہے، پر یا اللہ نہ میں ابراہیم کا قول کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کا قول کہتا ہوں، میں کہتا ہوں امتی 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 امتی، کہ تو معاف کر ہی دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، اور جو روئے کہ داڑھی موتیوں سے بھر گئی، اور جبریل علیہ السلام دوڑے ہوئے ہانپتے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ عرشوں پہ آپ کے اس رونے کو دیکھ کر مجھے بھیج رہے ہیں، بے قرار ہو گئے کہ جا کے پوچھو اے میرے حبیب ما یبکیک، تجھے کس چیز نے رلایا؟ ہاں، فیصلہ آباد کے گناہوں نے رلا دیا، گلستان کالونی کے نافرمانوں نے رلا دیا۔ کیا رب امتی 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 کی وہ رٹ لگائی کہ جبریل کو بھاگنا پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا جبرائیل مجھے میری امت کے غم نے دوہرا کر دیا، مجھے میری امت کے غم نے ہلکان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام واپس جا رہے، یا اللہ آپ کے حبیب یہ فرما رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ پیغام دو، سنردیک ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے حبیب آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کی امت میں آپ کو راضی کریں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے گی۔ جو اس کو دعا دو جس کی دعاؤں نے آج فیصلہ آباد کو روکا ہوا ہے، ورنہ یہ کب کا زمین میں دھنس چکا ہوتا۔ جن گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے اللہ کا مذاق اڑایا جائے اور نصر چھتوں پہ چڑھ کے گانے گائے اور پتنگیں اڑائے اور پھر بھی اللہ ان کو زمین میں نہ دھنسائے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیں۔ جو عرفات کی 5 گھنٹے کی دعا، کہاں پر؟ خیمے میں نہیں، سائے میں نہیں، وہ جبل رحمت جس کو کہتے ہیں، جبل رحمت عوام نے اس کا نام رکھا ہے، یہ کوئی اس حدیث کا نام نہیں ہے۔ اس کے دامن میں اونٹنی پر بیٹھ کے، اونٹنی بھی کوئی بیٹھنے کا جانور ہے، وہ تو سفر کے لیے ہے، اس پہ بیٹھ کے 5 گھنٹے مسلسل ہاتھ یہاں رہے گا۔ اپریل کا مہینہ، دھوپ چلچلاتی، دسمبر میں ہم گئے ابھی عمرے میں تو ایئر کنڈیشن وہاں چل رہے تھے، اپریل میں کیا حال ہوگا؟ یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اور کبھی بے قرار ہو کر آپ رکاب پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے اور یوں ہاتھ آسمان کو اٹھ جاتے، یرا بیاض ابطیہ، آپ کی بغلوں کی سفیدی لوگوں کو نظر آتی اور تڑپ رہے، بے قرار ہو رہے کہ فیصل آباد والے بخشے جائیں، کراچی والے بخشے جائیں،
پاکستان والے بخشے جائیں، ایران والے بخشے جائیں، ترکستان والے بخشے جائیں، حجاز والے بخشے جائیں، عراق و شام والے بخشے جائیں، الجزائر، تیونس، لیبیا والے بخشے جائیں، آسٹریلیا والے، امریکہ والے، افریقہ والے، یورپ والے، جو جہاں اس کا کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ سٹیج پہ ننگی ناچتی ہوئی تصویر ہے، یا وہ شراب میں ڈوبا ہوا بدماش ہے، یا وہ سود میں ڈوبا ہوا ظالم ہے، ان سب کے لیے رو 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 کے اپنے سینے کو پھاڑ دیا۔ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اس آیت کو اللہ کیا غم تھا اللہ کے نبی کے سینے میں، حسرات۔ اس کا ترجمہ میں کیسے کروں کہ حسرت نہیں کہا، حسرات۔ اے میرے نبی، کہیں تو آہیں بھرتا بھرتا مر ہی نہ جائے ان ظالموں کی خاطر۔ کیوں اتنی وفا کرے، ہم اتنی جفا کریں کہ نہ اس کی سنت کا پاس، نہ اس کا لباس اچھا لگے، نہ اس کی صورت اچھی لگے، نہ اس کے طریقے اچھے لگیں۔ شادیاں ہیں تو اس کے طریقے ذبح ہو رہے، عمارتیں ہیں، تجارتیں ہیں، صدارتیں اور وزارتیں ہیں، لباس ہے، پوشاک ہے، جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، سب کے ہاتھ میں خنجر ہے اور حضور کے سینے پہ دبا دب چلا رہے۔ کسی کو احساس ہی نہیں کہ جب اللہ کے نبی کی سنت کو میں توڑتا ہوں تو خنجر وہاں جا کے لگتا ہے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سنت یہاں ٹوٹتی ہے، خنجر اس کے سینے میں جا کے لگتا ہے کہ جن کے لیے میں نے اپنی بچیوں کو طلاق دلوا دی۔ حرم کے اندر آپ کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے نبوت کے ملنے سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی کہ نبوت مل گئی۔ ابو لہب نے بکواس کی، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو برباد ہو، یہ کیا بول شروع کر دیا۔ اس کا اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نہیں، میرے نبی کے نہیں، تیرے بدماش کے ہاتھ ٹوٹیں۔ اس پر جب یہ آیت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تمہارے گھر میں نہیں داخل ہوں گا جب تک محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے تھے، حرم میں۔ اب ایسی بات بدماش تو نے کرنی ہے تو گھر میں جا کے پیغام بھجوا دے، بیٹی کی طلاق کوئی آسان چیز ہے جس کی جمع، اور بیٹی کون سی جس سے فرشتوں کو بھی حیا ہے، جن کی پاک دامنی سے فرشتے بھی نیچے ہو جائیں، وہ بیٹیاں اب حرم میں بیت اللہ کے اندر، اور عتیبہ آیا اور آپ کے گریبان سے پکڑا یوں اور ایسے پھاڑا، کہا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ اور سارا مجمع سن رہا، سب کے سامنے یہ بے حرمتی ہوئی۔ اتنا بھی اس کا ہم پاس نہ کریں، کوئی پیالے میں پانی لے کے اس میں ڈوب کے مر جائیں۔ اتنا دکھ ہوا آپ کو، کبھی آپ دیکھو آپ نے طائف کے پتھر کھائے، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ احد میں وہ حال ہوا کہ عبداللہ بن قمیہ نے تلوار کا وار کیا جو یہاں لگا اور 1 مہینہ یہاں زخم باقی رہا اور اس کا علاج ہوتا رہا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو سیدھا منہ پہ آ کے لگا، جس سے وہ خود ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے، کڑیاں اندر گھس گئیں اور آپ نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہی کہا اے اللہ اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ انہیں عذاب نہ دینا، انہیں پتہ کوئی نہیں۔ اتنی شفقت، بیٹیوں کی طلاق نے سینہ زخمی کر دیا۔ بے ساختہ منہ سے نکلا اچھا میں بھی اپنے رب سے کہتا ہوں کہ تیرے اوپر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے لیے بد دعا کی ہے، اپنی ذات پہ گھاؤ آئے، گھاؤ، زخم نہیں، گھاؤ جو ہڈی تک چلا جائے۔ بد دعا نہیں کی، بیٹی کے صدمے نے ایسا ہلکان کیا کہ بے ساختہ نکل گیا۔ میں کہتا ہوں اپنے رب سے کہ تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے۔ ابو لہب نے جب سنا، انہوں نے کہا ہائے ابو کبشہ ابن ابی کبشہ کی دعا میرے بیٹے کو لے جائے گی۔ پتہ اتنا تھا ان خبیثوں کو۔ زرقاء اردن میں ایک بستی ہے،
ہم وہاں گئے ہوئے، ہماری جماعت گئی تھی زرقاء میں، تو یہ اردن جا رہا قافلے میں، وہاں ان کا پڑاؤ ہوا، تو ایک شیر نے آ کر پورے قافلے کو یوں دیکھا، تو وہ کہنے لگا ہاذا قاتلی، یہ وہ آ گیا کتا مجھے مارنے والا، وہ ابن ابی کبشہ نے مجھے کہا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی نا، تو ابن عبداللہ نہیں کہتے تھے، ابن ابی کبشہ حلیمہ سعدیہ کے خامد کا نام لیا کرتے تھے، وہ حلیمہ سعدیہ ان کے خامد کا نام لیتے، وہ ابو کبشہ کا بیٹا، اس کی بد دعا مجھے لے گئی، ان کا نہیں کام نہ کرو۔ انہوں نے سب نے چاروں طرف اس کے اپنے سامان اوپر نیچے رکھا، اوپر اسے سلایا، چاروں طرف خود نیچے بیٹھ گئے کہ ہم تیرا پہرا دیں گے، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ نیند نے سب کو گرا دیا۔ شیر آیا، ایک ایک کا منہ سونگھا، پورے لشکر کا منہ سونگھا، نہیں اس میں وہ نہیں ہے، اوپر دیکھا ہاں وہی بدماش ہے، ایک جست لگائی اور سیدھا اس کے منہ کو اپنے منہ میں لے کر ایسے کیما بنا کے پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج کی اولاد تو پیدا بعد میں ہوتی ہے، نافرمان پہلے ہو جاتی ہے، آنکھیں دکھاتے ہیں، ابھی وہ جوان بھی نہیں ہے اور آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو یہ جوان ہو کے آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کے لیے آپ ایسے وفادار کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کی بیوی سے محبت ذاتی غرض کی ہے، بیوی کی آپ سے محبت غرض کی ہے، آپ اپنی بیوی کے 100 تقاضے پورے کریں، ایک پورا نہ کریں وہ ناراض ہو جائے گی۔ بیوی آپ کے 100 تقاضے پورے کرے، ایک پورا نہ کرے، آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ اولاد کے لیے پس جائیں، ماں باپ تو پستے ہی ہیں، پھر بھی آج کی نابکار اولادیں کہتی ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ارے پاگل، تیرے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو رلا دیا، اپنے آپ کو گھلا دیا، اور کہتے ہیں میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ تو ان کے لیے آپ کس وفادار کو چھوڑ رہے ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے دعائیں دیتا رہا؟ اور وہ قیامت کا دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جہنم آئے گی چیختی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چلاتی ہوئی، زناٹے دار آواز کے ساتھ، وَلَهَا زَفِيرٌ، ایک چیخ مارے گی، تَصْفَرُ زَفْرَةٌ، ایک ایسی چیخ مارے گی کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کا عمل بھی ہوگا تو کہے گا آج میں نہیں بچ سکتا۔ تو بے ساختہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پکار اٹھے گا نفسی نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری دوستی کا واسطہ، میری جان بچا لے، آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ اس ہیبت کے مجمع میں اور اس ہیبت کے منظر میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی جھولی پھیلے گی، یا رب امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ جہاں ماں باپ بیوی بچے سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، وہاں ادھر بھی دم بھرنے والا ہو، یہاں بھی دم بھرے، یہاں بھی آپ کے لیے رویا اور تڑپا۔ کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ احد پہاڑ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو تو سونے چاندی میں ڈھل جاؤں۔ جب ولید ابن عبد الملک نے آپ کے حجرے مبارک حکم دیے نا کہ ان کو توڑ کے مسجد میں شامل کر دیے جائیں، تو حضرت سعید ابن مسیب بہت روئے، کہنے کہ کاش کہ ان گھروں کو اسی طرح محفوظ کر دیا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ دو جہان کا سردار، کائنات کی خزانے جس کے ہاتھ میں تھے، جس کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونے میں بدل سکتا تھا اور حجاز کے ہزاروں میل لمبے پہاڑ زمرد یاقوت میں بدل سکتے تھے، وہ کیسے گھروں میں زندگی گزار کے چلا گیا۔ کاش یہ گھر محفوظ کیے جاتے تو آج کو یہ گلہ نہ کرتا میرے پاس گھر ہی کوئی نہیں، میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، میری آمدنی کوئی نہیں۔ اسے دیکھو جو اتنے اختیار لے کر پھر بھی 3 دن سے بیٹھا، ایک روٹی کا لقمہ نہیں نصیب۔ حضرت فاطمہ کا حال پوچھنے گئے، وہ بیمار، دروازے پہ کہنے لگے بیٹا اندر آ جاؤں، اندر آ جاؤں۔ بیٹی کے گھر میں بھی جاؤ اجازت لے کے جاؤ، معاشرت کے آداب تو ختم ہی ہو گئے، کیا آدمی سمجھائے۔ بیٹا میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے عمران، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی چادر نہیں پردہ کرنے کے لیے، پردہ کس چیز سے کروں؟ پردہ کرنے کے لیے چادر کوئی نہیں، ہمارے تو کھڑکیوں پہ اللہ کے فضل سے پردے لٹکے ہوئے،
کتنا اللہ کا کرم ہے. تو آپ نے اپنی چادر کہا بیٹا اس سے پردہ کرو. پردہ کروایا, اندر گئے. کیا ہوا بچہ؟ تو وہ باپ کی قربت سے دل پسیج گیا, رونے لگی. یا رسول اللہ, بھوک تھی تو روٹی نہ ملی, بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں. ہاں ہاں, یہ دو وہ ماں بیٹا ہیں, یہ دو وہ باپ اور بیٹی ہیں کہ جن جیسا دھرتی نے نہیں دیکھا نہ دیکھے گی. یہ وہ خاتون ہے جن جیسی نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی. یہ وہ ہے جس سے جنت کی بش. آپ تشریف فرما تھے, آپ نے کہا یہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, اور مجھے بشارت دے رہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جب ان کو دیکھا رونے لگی ہیں تو خود بھی آپ رونے لگے. ایسے ہی موقعوں پہ آدمی کے قدم بہکتے ہیں کہ میرے بچے کیوں بھوک سے روئیں. رونے دو. اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور پھر تیرے بچے چپ ہوتے ہیں تو رونے دو, رونے دو. حکم نہ توڑو, یہ رونا عرش کو ہلا دے گا. ہاں, اگر تیرے بچے دوائی کے بغیر پڑے سسک رہے ہیں, سسکنے دو. اسماعیل کو دیکھو جو ہاجرہ کی گود میں پیاس سے سسک رہا ہے, اور آسمان دم بخود ہے. ساتوں آسمان کے فرشتے اگشت بدنداں ہیں, حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کالے پہاڑ, کالی ہوائیں, سموم تیز گرم ہواؤں میں معصوم بچہ مصر کی شہزادی گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ابراہیم وہ 3000 کلومیٹر جا کر بیٹھ گیا ہے. یہ آنے والی عید اسی کا سبق سناتی ہے کہ اولاد کے پیچھے مت بکو, بیوی کے پیچھے مت بکو, خامند کے پیچھے مت بکو, پیٹ کے پیچھے مت بکو. ہم ملت ابراہیم ہیں, ہماری ماں ہاجرہ ہے, ہمارا باپ اسماعیل ہے اور ابراہیم ہے. ہمارا باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسکا اور تڑپا اور رویا. جب سانس اکھڑنے لگا تب پانی کا چشمہ نکلا ہے. وہ اللہ پہلے وقت میں نکال سکتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ فوراً نکال سکتا تھا, وہ ہاجرہ کے جانے سے پہلے چشمہ نکال سکتا تھا, بچے کی پہلی پکار پر وہ نکال سکتا تھا. پہلے ماں کو بھگایا, صفا پہ چڑھ, مروا پہ چڑھ, صفا پہ چڑھ, مروا پہ چڑھ, صفا پہ چڑھ, مروا پہ چڑھ, صفا پہ چڑھ, مروا پہ چڑھ. جب تیرا سینہ پھٹنے لگے اور پھیپھڑے پھٹنے لگے اور سانس کٹنے لگے اور تو نا امید ہو جائے کہ بس اب تو موت ہی ہے, تو اب میرا فرشتہ آئے گا. یہ 7 چکر بھگوایا. کیوں بھگوایا؟ یہ راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے. یہ راہ عشق ہے, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. کلمہ پڑھا ہے تو تیار رہو. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اگر کلمہ پڑھا ہے تو امتحان کے لیے تیار رہو. اسکول میں داخل ہوئے ہو تو 1 سال کے بعد امتحان آنے والا ہے. اگر کلمہ پڑھا ہے تو امتحان آنے والا ہے. اس لیے یہ واقعات سنائے اللہ نے کہ پکے رہو, ثابت قدم رہو. سسکا کے پانی دیا, تڑپا کے پانی دیا. بیٹی کے روتے کو دیکھ کر خود بھی رونے لگے اور گلے لگایا. کہا ویلی علیہ, بیٹی غم ہلکا کرو. والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا. اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے, 3 دن گزر چکے ہیں, میں نے ایک نوالا نہیں کھایا, ایک نوالا. اب کوئی گنجائش ہے ہمارے لیے کہ ہم غلط راستوں سے روٹی کمائیں؟ کوئی گنجائش ہے کہ جھوٹ بولیں, رشوت لیں, سود کھائیں, خیانت کریں, ناپ تول میں کمی کریں؟ کوئی گنجائش ہے؟ اس جیسا عظیم الشان 3 دن سے فاقے میں ہے. اور اس کی ایسی عظیم الشان بیٹی جب حضرت فاطمہ پل صراط پہ قدم رکھے گی تو میدان محشر میں اعلان ہوگا, خذوا ابصارکم
فإن فاطمة بنت محمد علی الصراط، اپنی نظریں جھکا لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار پل صراط پر ہے۔ جس کو اتنا اعزاز ملے قیامت کے دن، اللہ یہاں نہیں کھول سکتا اس کے لیے سونے چاندی کے در۔ کہے بیٹا میں بھی بھوکا ہوں، تو غم نہ کر، تجھے یہ عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ گلستان کالونی کہیں ہماری قبر کو نہ اجاڑ دے، قبر کو گلستان بناؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ آج کے دانشور بھی اندھے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی اندھے ہیں، جو روٹی کپڑے مکان کو مسئلہ بنا کے شور مچا رہے ہیں، سڑکوں کو مسئلہ بنایا، ہسپتالوں کو مسئلہ بنایا، پیسے کو مسئلہ بنایا، تجارت و معیشت کو مسئلہ بنایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسائل نہیں، پر میں یہ کہتا ہوں یہ ایسے جیسے چونٹی کاٹے، ایک طرف سے چونٹی آ رہی کاٹنے کو، ایک طرف سے سانپ آ رہا ہے کاٹنے کو، کس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا؟ چونٹی کا کاٹا تو محسوس بھی نہیں ہوتا، سانپ کا ڈسا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ یہ مسائل ہیں، پر یہ کیا ہیں؟ جب دن ڈھلتا ہے تو دکھ بھی ڈھل ہی جاتے ہیں، جب رات آتی ہے اور گزر جاتی ہے، دن چڑھتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، خزاں کے پیچھے بہار ہے اور بہار کے پیچھے خزاں ہے، بچپن کے پیچھے لڑکپن ہے، لڑکپن کے پیچھے جوانی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے پیچھے موت ہے اور موت کے پیچھے قبر ہے اور قبر کے پیچھے حشر ہے اور حشر کے پیچھے میزان ہے، پھر اس کے پیچھے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے جس کو نبی بتاتے بتاتے روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ اس مسئلے کو مسئلہ بنائیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کے واسطے۔ ان دکانوں میں غافل ہو کے نہ مر جائیں، ان میں غافل ہو کے نہ مر جائیں۔ توبوا الی اللہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کم از کم درجہ ہے نماز تو زندہ کریں۔ اتنا مجمع ہر نماز میں کیوں نہیں آتا؟ مجھے تو جب کبھی جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے میں تو یہ محنت کرتا ہوں بھائی اللہ کے واسطے، بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے حال پہ رحم فرمائیں، رحم فرمائیں، رحم فرمائیں۔ اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں اور اللہ کی طرف لوٹیں۔ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں، اعمال بھی سیکھیں، زندگی بھی سیکھیں، عبادات بھی سیکھیں۔ اسی کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں بھی جائیں، 4 مہینے لگائیں، چلہ لگائیں، 3 دن لگائیں، یہ نکل کے پھریں اور سمجھیں، تاکہ موت سے پہلے پہلے دل کی غفلت دور ہو اور اللہ کا محبوب بن کے دنیا سے ہمارا جنازہ اٹھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق